فٹس تھے ایگزیکٹلی. لیکن جو ایک اس میں ہنڈرنس تھی نا وہ یہ تھی اس زمانے میں بھی آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان یوزول, کوئی فرق کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن لمٹس تھیں, فوج میں ریسٹرکشنس تھیں. اور پھر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ بڑے اچھے اور عجیب و غریب جگہوں پہ رہی. مگر آپ دیکھیں آپ نے سارا پاکستان گھوم لیا ہوگا الحمد للہ. یس اٹ واز لائک دیٹ. ہر جگہ کے کلچر کو بھی ابزارب کیا ہوگا. ایگزیکٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا لوگوں ڈفرینٹ کلچرس کو, ڈفرینٹ سٹی ڈفرینٹ کلچر, بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. تو پھر ہم مری رہے, ہم کوئٹہ رہے, کوئٹہ ہم 2 دفعہ رہے. اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت ایکسپیرئنس کون سی سٹی سب سے مزے کی تھی؟ اسکردو, بلتستان, ناردرن ایریاز. وہاں پر رہنا جو ہے اور وہاں کے لوکلس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, دیٹ واز, میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کا حاصل ہے. اور مجھے اب لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا دوسرا گھر کون سا ہے تو آئی تھنک کہ میرا دوسرا گھر اسکردو ہے. اس نے نا باندھ لیا, کہتے ہیں نا آپ کو باندھ لیتی ہے کوئی چیز, تو اٹ واز لائک دیٹ. پھر وہاں ایک ویلفیئر انسٹیٹیوشن تھا, وہاں میں نے ایز این ایجوکیشنل ایڈوائزر کام کیا. اور پھر وہاں کی لوکل ٹیچرس کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا. ٹرسٹ می. اب یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ چیز آ گئی نا, سائیکالوجی پڑھا, پھر فوج میں چلی گئی میاں کی وجہ سے, پھر ٹیچنگ آپ نے جوائن کر لی, تو یہ کیسے؟ اس لیے یہ ایکچولی ہاؤس وائف تو میں تھی. آئی ہیڈ 3 kids ماشاء اللہ جب ہم اسکردو گئے, تو بٹ اسٹل آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ میں کچھ کر پاؤں. اور وہاں آپ کے اندر یہ ہمیشہ سے I should not sit idle, I keep doing something. ہاں ایگزیکٹلی. تو پھر وہ مجھے ایک چانس ملا, ایک اپرچونیٹی ملی, اور اس میں مجھے بہت مزہ ہی آیا کہ میں لوکلس کے ساتھ انٹریکٹ کر پاؤں گی. اور بہت ڈیفیکلٹ تھا, دیٹ واز ناٹ ایزی. لوکلس میں فوج کی ایکسیپٹنس, ہم جیسے لوگوں کی ایکسیپٹنس ایک بہت بڑی چینج تھی. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں, لمبی نہ ہو جائے بات, کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ تھے, مجھے سینئر اسٹوڈنٹس بھی ملے 8th 9th 10th کے بوائز, اور وہ میرے سے بھی 3 فٹ لمبے تھے. اور ان کو ہمیں گروم بھی کرنا تھا, ٹیچرس کو بھی گروم کرنا تھا اور ان کو بھی کرنا تھا. اور جب میں جاتی تھی نا تو وہ کچھ اپنی بغاوت شو کرنے کے لیے, ایگزیکٹلی, وہ اپنے کالرس کے بٹنس کھول کے, اپنے جوتے اتار کے ایسے پاؤں رکھنے اور تھوڑا سا لیٹ کر بات کرنی, اور ٹیچر کو رسپیکٹ نہ دینی. دے ور لائک دیٹ, اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کہ ہم ان کے ساتھ ایک ہاں اور ایک فرینڈلی ٹرمس پہ آئیں. تو آئی ورکڈ ہارڈ فار دیٹ. یو آر اے سائیکالوجسٹ, تو آپ کو یہ پتا تھا کہ اگلے کے مائنڈ کو کیسے پڑھنا ہے. تو الحمد للہ پھر میری ان کے ساتھ اتنی اسٹرانگ انٹریکشن ہوئی کہ وہ کلاسز مشہور ہو گئیں کہ میم امبر کے لاڈلے بچوں کے نام سے. اور وہ سب ایسے تھے کہ میرے ارد گرد ایسے ہوتے تھے. اور جب میں وہاں سے واپس آئی تو وہ بالکل چینج سٹیزن تھے. اور آئی نو بڑی اچیومنٹ ہے, انسان اچھا فیل کرتا ہے الحمد للہ. اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اور اپنی سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ وہ اس وقت اچھا رول پلے کر رہے ہوں گے. آئی ایم ویری پازیٹیو. تو بس اس طرح کی اسٹوری ہے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ پھر آپ کا یہ سائیکالوجسٹ کا جرنی کہاں سے شروع ہوا؟ سائیکالوجسٹ کا اس طرح شروع ہوا کہ میں نے جاب تو نہیں کی, آرمی میں بھی میں نے جوائن نہیں کیا ایز اے سائیکالوجسٹ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری شادی پڑھائی کے بیچ میں ہو گئی. اینڈ وین آئی شفٹیڈ ود مائی ہسبینڈ, مائی ڈاٹر واز 6 months old. سو میرے ہسبینڈ نے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر تم نے ایز اے سائیکالوجسٹ جوائن کر لیا تو تمہاری پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے گی, میری کہیں اور ہو جائے گی, تو بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ پلنا بڑھنا چاہیے. اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ آن دیٹ پوائنٹ. ایگزیکٹلی. تو میں نے ایز اے سائیکالوجسٹ اپنی پریکٹس نہیں کی, لیکن وہ اندر ایک سائیکالوجسٹ تو ہمیشہ سے تھا. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ مجھے ونس اگین, لکیلی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور انفارچونیٹلی بھی کہہ سکتے ہیں, مجھے ہر ایسا اسٹیشن ملا, فارچونیٹلی کہیں گے, جہاں پہ بہت زبردست ارتھ کوئکس آئے. یہ پنڈی مظفر آباد والا ارتھ کوئک, تو ایگزیکٹلی, تو ہم پنڈی میں پوسٹڈ تھے, اور میرے ہسبینڈ کی اپوائنٹمنٹ اس طرح کی تھی کہ اس علاقے کے سارے جو ریسکیو آپریشنس تھے ان میں ان کا ایک بہت میجر رول تھا. پھر
1 میں آیا تھا ارتھکویک یہ گلگت کی سائڈ پہ. جی جی دیٹ واز اے میسو ارتھکویک. اس میں بستیوں کی بستیاں ختم ہوئی تھیں. وی ور پوسٹڈ دیئر ڈیورنگ دیٹ ٹائم. پھر کوئٹہ میں 2000 آئی تھنک 7 میں بہت زبردست ارتھکویک آیا تھا. وی ور دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. سو اس وقت پھر مجھے چانس ملا کہ ہم ایز اے والنٹیئر CMH کے ساتھ اور اس ریہیب میں کام کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کریں. تو آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت والنٹیئرس چاہیے بھی تھے. اور ڈاکٹر محمد رانا نے ایک وہ ٹریننگ پروگرام بھی اس زمانے میں لانچ کیا تھا اور ہم نے وہ بھی ٹریننگس لی تھیں. سو یہ سب تو آپ کا یہاں تک رہا. اب جو آپ کا میجر کام, یو آر اے ڈائمنڈ ڈائریکٹر اور اے فلام, ٹھیک ہے, یہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ اچھا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کرنا چاہتی تھی, کچھ کام کرنا چاہتی تھی, لیکن میں 9 to 5 والا بندہ نہیں ہوں کہ میں صبح کہیں جاؤں اور میں سارا دن وہاں کام کروں اور میں وہاں سے واپس آ جاؤں. تھوڑی سی فری سول کہہ لیں. میں نے بہت اسکولس میں جوائن کیا کیونکہ اسکول واز دا اونلی آپشن. تو انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ صبح جاب کی اور دوپہر کو ریزائن کیا, کئی دفعہ آج جاب کی تو پرسوں ریزائن کیا, کچھ اس طرح سے. ہاں, آپ نے کافی پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ, کانوینٹ میں بھی اور فرابلس میں بھی میں نے کام کیا. تو میری ایک فرینڈ نے مجھے یہ انٹروڈیوس کرایا برانڈ, اور مجھے اس میں جو چیز اٹریکٹ کی کہ میں اس میں کچھ فرق کام کر سکتی. دیٹ واز دا اونلی پوائنٹ جو کہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا, اور میں نے کہا آئی ایم ان دا پروجیکٹ, اور شروع کر لیا. اور مجھے کچھ اس کا پتہ نہیں تھا. پھر فیملی سے تھوڑا سا ڈسپلیئر آیا کہ اس کے ساتھ, ہمارے کام کے ساتھ ورڈ آ جاتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. تو وہ اتنا اچھا نہیں تھا اس زمانے میں کہ مردوں کے ساتھ کام کرو گی, گلی گلی لوگوں کے ساتھ کام کرو گی, تو وہ مشکل تھا. پھر میں نے کہا کہ اچھا گیو می ٹائم, اور پھر میں نے اس پورے سسٹم کو, بزنس کو اسٹڈی کیا. اچھا. اور اس پروڈکٹ کو اسٹڈی کیا. جب میں کانفیڈنٹ ہو گئی کہ نہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہاں پہ جنرل لوگ سمجھتے ہیں,